بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ انہوں نے ڈور اپنے باپ دادا کے خدا پر چھوڑ دی تھی۔ جو ہو سو ہو، خدا ان کے ساتھ ہے تو خوف کیسا، وہ خود ہی ان کے دکھ بانٹ لے گا۔ جب اس ہی پر بھروسہ ٹھہرا تو خود ہی ان پر غالب آنے کی ہمت اور طاقت عطا کرے گا۔ انہیں خبر تک نہ تھی کہ اب وہ اس مشکل آزمائش پر غالب آ چکے ہیں۔ شیطان نے تو ان کے ایمان کو متزلزل کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ خدا نے انہیں پہلے سے بھی کہیں زیادہ ایمان کی مضبوطی عطا کی تھی۔ وہ ان کو اپنے خاص کام کے لیے تیار کر رہا تھا، جس کے لیے ضروری تھا کہ وہ خود کو کلی طور پر اس کے سپرد کر دیں۔ اچانک وہ چونک پڑے۔ انہوں نے گھبرا کر اوپر دیکھا۔ لاوی، یہود اور عاشر کے چہرے نیچے گڑھے میں جھانکتے نظر آئے۔ بھائیوں کو دیکھ کر آس بندھنے کی بجائے ان کے وجود میں خوف کی سرد لہر دوڑ گئی، اور پھر ایک کرخت آواز کی صدائے بازگشت گونجی، تو خواب دیکھنے والا نیند کے مزے لے رہا ہے کیوں؟ اور پھر قہقہے ہر طرف بکھر گئے۔ انہوں نے بڑے معنی خیز انداز میں ایک دوسرے سے نظریں ملائیں اور ایک رسی نیچے اتار دی۔ یہ پکڑو، ذرا مضبوطی سے، ہم اوپر کھینچ رہے ہیں تمہیں۔ اف، یہ چھوکرا کتنا وزنی ہے، لگتا ہے باپ نے خوب کھلا پلا رکھا ہے اسے۔ حضرت یوسف گڑھے سے باہر نکلے تو ان کا حلیہ دیکھنے والا تھا۔ ان کا سارا جسم کیچڑ سے لت پت تھا، اور زخموں سے رسنے والے خون نے مٹی کے ساتھ مل کر ان کی ہیئت ہی بدل ڈالی تھی۔ انہوں نے باہر آ کر سکھ کر سانس لیا۔ انہیں یوں محسوس ہوا جیسے ایک دم ساری بلائیں ٹل گئی ہیں، لیکن اگلے ہی لمحے گویا آسمان سر پر ٹوٹ پڑا، سب امیدوں پر پانی پھر گیا۔ گڑھے کے پاس تاجروں کا ایک قافلہ کھڑا تھا۔ قافلے کے سردار ایوب نے حضرت یوسف پر چٹتی سی نظر ڈالی تو وہ سر سے پاؤں تک تھرا گئے۔ بڑے کاروباری انداز میں پست قد مگر موٹے تازے ایوب کی متلاشی انگلیاں حضرت یوسف کے وجود کو ٹٹول رہی تھیں۔ پھر اس نے گرج کر کہا، اپنا منہ کھولو۔ احساسِ ذلت سے حضرت یوسف کے کان کی لویں سرخ ہو گئیں۔ اف میرے خدا، اس قدر تحقیر! ان کا معائنہ اس طرح کیا جا رہا تھا جیسے وہ انسان نہیں بلکہ حیوان ہے جس کی سودا بازی ہو رہی ہے۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کے بھائی یہاں تک گر سکتے ہیں کہ اپنے باپ کے چہیتے اپنے خون کو یوں غلاموں کی طرح بیچ دیں۔ وہ اپنے بھائیوں کے آگے گھٹنوں کے بل گر پڑے اور گڑ گڑا کر رحم کی بھیک مانگنے لگے۔ خدا کے لیے مجھے غلام بنا کر نہ بیچو، کچھ تو خیال کرو۔ بابا کیا کہیں گے، انہیں کیا جواب دو گے، وہ کیا کریں گے میرے بغیر؟ لیکن بجائے اس کے چھوٹے بھائی کی دردناک آوازیں ان پر اثر کرتیں، ان کے دل اور پتھر ہو گئے، اور سب نے انہیں ڈانٹ کر خاموش رہنے کو کہا۔ حضرت یوسف بے بسی کے عالم میں ایک ایک چہرے کو تکتے اور التجا کرتے رہے، اس امید پر کہ شاید کہیں رحم کی جھلک نظر آ جائے۔ آخر ان کی پر امید نگاہیں یہود پر ٹھہر گئیں۔ انہوں نے سوچا کہ بڑا بھائی ہونے کے ناطے اس کا دل ضرور پسیج جائے گا۔ وہ درد کی شدت سے کراہتے اور نکاہت سے رینگتے ہوئے سر کے یہودا کے پاؤں پکڑ لیے اور رو رو کر التجا کرنے لگے۔ یہودا بھائی دیکھو، میں تمہارا بھائی ہوں۔ اگر میری کوئی بات آپ کو بری لگی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں۔ جیسے آپ کہیں گے ویسے ہی کروں گا۔ خدا کے واسطے مجھے ان لوگوں کے ہاتھ نہ بیچو، یہ مجھے غلام بنا لیں گے۔ مت کرو یہ ظلم بھائی، رحم کرو۔ حضرت یوسف کی درد بھری فریاد نے پتھر کو نرما دیا۔ یہودا کی آنکھوں میں
رحم کی جھلک دے کر دان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے حضرت یوسف کو زوردار ٹھوکر ماری اور غصے سے گھرایا، بہت ہو چکا، بند کرو اپنی یہ بکواس۔ بڑی بے دردی سے حضرت یوسف کو پکڑ کر اٹھا کھڑا کیا گیا۔ ان کی حالت غیر ہوئی جا رہی تھی، ہر چہرہ اجنبی لگ رہا تھا، ہر نظر پرائی ہو چلی تھی۔ ان کا انگ انگ بری طرح دکھ رہا تھا، زخموں سے رستے ہوئے خون میں مٹی کی آمیزش سے جلن اور تڑپ میں اضافہ ہو رہا تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ باپ کی پیار بھری گود کے بعد اچانک غلامی کی ذلت آمیز زندگی کا تصور ہی رونگٹے کھڑے کیے دے رہا تھا۔ ادھر یوب کی بحث و تکرار کی وجہ سے سودا طے نہیں ہو پا رہا تھا۔ شمعون کا صبر کا پیمانہ اب تک لبریز ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ یہودا اپنا ارادہ بدل لے، وہ چاہتا تھا کہ جلد از جلد یوسف سے چھٹکارا حاصل کر لے، لہٰذا اس نے معاملہ طے کرتے ہوئے بس ایک ہی بات کہی، یوب بس آگے کچھ نہیں، 20 روپے پر بات ختم کرو اور اس منحوس کو ہماری نظروں سے دور لے جاؤ۔ یہ جملہ حضرت یوسف کے لیے ایک دھماکے سے کم نہ تھا۔ انہیں اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کے بھائی انہیں یوں کوڑیوں کے مول بیچ ڈالیں گے۔ نفرت کتنی اندھی ہوتی ہے اور حسد کی آگ کتنی تیزی سے سب کچھ بھسم کر ڈالتی ہے، اس کا اندازہ انہیں آج ہوا جب انہوں نے حقیقی خون کو سفید ہوتے دیکھا۔ ادھر یوب کو یقین نہیں ہو رہا تھا، اتنا سستا سودا تو اس نے زندگی میں کبھی نہیں کیا تھا۔ اس کی گول مٹول آنکھیں خوشی سے ٹمٹما رہی تھیں۔ اس نے جلدی جلدی حضرت یوسف کے ہاتھوں اور پیروں میں زنجیریں ڈالیں اور قافلے کے کوچ کا حکم دیا۔ تو پیارے سامعین، ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں، شکریہ۔